ڈپریشن کیا ہے؟ کیا ڈپریشن ایک بیماری ہے؟ جی ہاں، بالکل، ڈپریشن ایک بیماری ہے۔ جس طرح بی پی اور شوگر کا بڑھ جانا ایک بیماری ہے، اسی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 یا 4 دن آپ کو ڈپریشن ہے یا آپ کا موڈ آف ہے تو آپ کو ڈپریشن کی بیماری ہو گئی۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایک ڈپریسڈ مریض ہم ڈپریشن کا مریض جب کہیں گے جب 2 یا 2 سے زیادہ ہفتے وہ ڈپریسڈ ہو، اور صرف ڈپریس نہیں بلکہ ڈپریشن کی وجہ سے اس کی زندگی اور زندگی کے کام بھی متاثر ہوں، وہ دنیا سے الگ تھلگ رہے اور دنیا کے کسی بھی کام میں دلچسپی نہ لے اور گہری سوچ میں چلا جائے اور ایک کونے میں بیٹھ کے صرف سوچتا رہے۔ ڈپریشن انسان کی ذاتی کمزوری کا دوسرا نام ہے۔ یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ ڈپریشن کی علامات: ہر وقت یا زیادہ تر وقت اداس رہنا، جن کاموں اور چیزوں میں پہلے دل لگتا تھا اب دل نہ لگنا، جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، روزمرہ کے کاموں یا باتوں پر توجہ نہ دینا، اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھنا، خود اعتمادی کا کم ہو جانا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو الزام دینا، اپنے آپ کو فضول اور بیکار سمجھنا، مستقبل سے مایوس ہو جانا، خودکشی کا خیال آنا، خودکشی کی کوشش کرنا، نیند کا اڑ جانا، نیند نہ آنا، بھوک نہ لگنا۔ ڈپریشن میں آپ کس طرح سے اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ آئے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتی ہوں جس سے آپ کو بہت مدد ملے گی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی کسی بھی سوچ کو راز نہ رکھیں، کسی بھی جذباتی کیفیت کو راز نہ رکھیں، کسی سے شیئر کر لیں۔ اگر آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گے تو آپ کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی بری خبر سنی ہے یا کوئی برا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے تو کسی سے شیئر کر لیں، اپنا بوجھ ہلکا کر لیں، یا رونا آ رہا ہے تو رو لیں۔ بعض دفعہ آنسو اندر ضبط کرنے سے بھی انسان شوق میں چلا جاتا ہے اور ڈیپلی ڈپریسڈ ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہیں، ورزش سے انسان کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور نیند بھی۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں، اس سے انسان کا ذہن تکلیف دہ خیالات سے ہٹا رہتا ہے۔ متوازن غذا کھائیں، تازہ پھل اور سبزیاں کھائیں۔ ڈپریشن میں عام طور پر لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے اور طبیعت زیادہ خراب لگتی ہے۔ تو کھانا پراپر کھائیں، کھانا نہ چھوڑیں، اپنا پسندیدہ کھانا کھائیں۔ نیند کے نہ آنے سے پریشان نہ ہوں، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو بھی آپ آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں، لیکن اپنے جسم کو آرام دیں۔ مایوس نہ ہوں، نماز پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں، قرآن پڑھیں، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ڈپریشن کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈپریشن کا علاج باتوں کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، جسے سائیکو تھراپی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپریشن کا علاج ادویات کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، جسے اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز کہتے ہیں۔ آپ کے ڈپریشن کی نوعیت اور اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو ان دونوں میں سے کس کی ضرورت ہے، مطلب آپ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے یا ادویات کی۔ ہلکے درجے میں ڈپریشن میں سائیکو تھراپی کے استعمال سے طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا ڈپریشن زیادہ شدید ہو تو دوا دینا لازمی ہو جاتا ہے۔ باتوں کے ذریعے علاج سائیکو تھراپی۔ ڈپریشن میں اکثر لوگوں کو اپنے احساسات کسی بھی بااعتماد شخص کے ساتھ شیئر کرنے سے طبیعت بہتر لگنے لگتی ہے۔ سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج میں وقت لگتا ہے، ہر ہفتے آپ کو وزٹ کے لیے جانا ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ 5 سے 30 ہفتوں تک ہو سکتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹس ادویات کے ذریعے علاج۔ اگر آپ کا ڈپریشن شدید ہو یا کافی عرصے سے چل رہا ہو تو سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس ادویات تجویز کرتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹس استعمال کرنے سے اداسی کم ہو جاتی ہے، زندگی بہتر لگنے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، اینٹی ڈپریسنٹس کا اثر فوراً نہیں ہوتا، بلکہ اس میں 2 ہفتے تو لگتے ہیں۔ ڈپریشن میں کن ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے؟ ڈپریشن میں سیروٹونن اور نان ایڈرینلین کی کمی ہو جاتی ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹس ادویات آپ کے دماغ میں جا کر سیروٹونن اور نان ایڈرینلین کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، جس سے آپ کا ڈپریشن صحیح ہونے لگتا ہے۔ علاج نہ کروانے کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ علاج نہیں کروائیں گے تو آپ کی بیماری کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ مت سوچیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ذہنی بیماری جسمانی بیماری سے زیادہ پریشان کن ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو آپ کو سارے ٹپس اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکو تھراپسٹ کو ضرور دکھائیں۔ اس میں شرم محسوس نہ کریں، دوسروں کی وجہ سے اپنے آپ کو مزید تکلیف میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کا ہونا بہت ضروری ہے۔